بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس قمر۔ کلاس 6 اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ تمام بچوں کو اپنی اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس سال اور بھی زیادہ محنت سے کام کریں گے۔ تو یہ کلاس آپ کی تعارفی کلاس ہے اور تعارفی کلاس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنی اردو کی کلاس کو بہتر بنا سکیں گے، کس طرح سے آپ اردو کی کلاس کا کام کر سکیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ایک فہرست نظر آ رہی ہے۔ فہرست میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں جو آپ بہتر طریقے سے کرتے آئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اور بھی مزید بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ کتاب آپ کی نئی کتاب ہے اور اس کا نام ہے کفایت شجر اردو سلسلہ نیم۔ بیٹا اس کتاب کے اندر آپ سب کی دلچسپی اور رجحانات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے اور آپ سب کے ذوق و شوق سے پڑھنے کے سلسلے کو بہتر بنایا گیا ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کی جائیں جس سے آپ سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا یہ والی چیزیں جو ہیں بہت زیادہ بہتر طریقے سے آپ دلچسپ سرگرمیوں کے ذریعے کر سکیں گے۔ اس کتاب کی تمام سرگرمیوں کو جو ہے طلباء کی تمام صلاحیتوں کو بروئے لایا جا سکے گا، ایسی ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں تو یہ بہتر طریقے سے طلباء میں مثبت رویے فروغ پا سکیں گے۔ تو میرا آپ لوگوں سے صرف یہی کہنا ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا اور وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس کے اندر اخلاقی تربیت کے جو پہلو ہیں ان پہ خاص توجہ دی گئی ہے۔ بیشتر اسباق اور نظمیں اس میں شامل کی گئی ہیں جو بڑی دلچسپ انداز میں طلباء کو اخلاقی درس دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اس نظم کو ہم سبق کو اور نظموں کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ اب آئیے ہم کاپی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کاپی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ہم کام کرتے آ رہے ہیں، تو اس دفعہ آپ نے اپنی ایک عادت بنا لینی ہے کہ کام کرنے سے پہلے آپ کو انڈیکس ضرور مینٹین کرنا ہے، جو کہ آپ نے لاسٹ ایئر اتنا زیادہ نہیں کیا تھا۔ وہ کام آپ بہتر طریقے سے کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ جو کام آپ پچھلے سال نہیں کر پائے تھے وہ کوشش کیجیے گا کہ اس سال آپ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ جو کام آپ بہتر کر چکے ہیں اس کو بہترین طور پہ آپ مزید اور بہتر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ ہم انڈیکس کا کام کریں گے۔ انڈیکس میں ہم نمبر شمار سب سے پہلے لکھتے ہیں، فہرست، اس کے بعد جو ہے وہ ہم ٹاپک لکھتے ہیں۔ اگر ہم فرض کریں کہ اگر نظم حمد پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے نظم حمد، اور اس کے بعد اگر ہم نے خوش خطی کا کام کیا یا الفاظ معنی کا کام کیا، مرکزی خیال کا کام کیا، تو ہم اسی طریقے سے وہ انڈیکس میں لکھیں گے اور پھر ڈیٹ وائز یہ کام کریں گے۔ اس کے بعد اپنی کاپی میں ہم عنوانی صفحہ، جو بھی ہم نظم یا سبق پڑھیں گے تو عنوانی صفحہ ہم بہتر طریقے سے ہم اس کو بنا سکیں گے کہ یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ عنوانی صفحہ کا کام کریں گے۔ کلرفل بنائیے گا، صاف ستھرا کام ہونا چاہیے، کاپی آپ کی بہترین طریقے سے مینٹین ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تخلیقی تحریر کا کام ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ تخلیقی تحریر کے اندر ہمیں کوئی بھی ٹاپک دیا جاتا ہے جس کے اندر ہمیں بعض دفعہ ذخیرہ الفاظ دیے جاتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے ہم خود کام کرتے ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ تخلیقی اور استحسانی صلاحیتوں کو خوبصورت انداز میں آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اپنی آپ کے غور و فکر، تخیلات کا جو فروغ ہے وہ آپ اس کے احساسات اس میں پیدا کر سکیں گے۔
تحریری تفہیم میں ہمیں ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، ایک عبارت دی جاتی ہے، اس سے ہمیں سوال جواب اس کے بارے میں دیے جاتے ہیں اور ہمیں اس عبارت میں سے سوالوں کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھنے ہوتے ہیں۔ طلباء کے ادراک اور فہم کی جانچ کے لیے فکر انگیز تحریری اور تصویری تفہیمی سرگرمیاں ضرور ہونی چاہیے۔ تو اس میں آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے بروئے کار لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے زبانی پیشکش، یہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرتی ہے۔ ٹاپکس آپ کو دیے جاتے ہیں جس کے اندر آپ اپنے انداز بیان کو پیش کرتے ہیں، تو اس کے اندر زبان و بیان کی بہتری اور لفظوں سے لگاؤ پیدا کرنے کے لیے یہ ایک دلچسپ سرگرمی ہوتی ہے ایک طرح سے، جس میں آپ زبان و بیان کی مہارتوں میں پوری طرح دلچسپی سے شامل ہوتے ہیں اور بہتر طریقے سے اس زبانی پیشکش کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے اردو پروجیکٹ، یہ آپ کو کام یہ بھی آپ کلاس میں بعض دفعہ کر لیتے ہیں، بعض دفعہ گھر میں کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ اردو پروجیکٹ میں بعض دفعہ کچھ پکچرز دے دی جاتی ہیں، کچھ تخلیقی کام دے دیا جاتا ہے، تو یہ آپ کا اردو پروجیکٹ ہوتا ہے۔ کاپی میں آپ سب اپنی املا کی درستی کی مشقیں ضرور کیجیے۔ خوش خط بنانے اور املا کی درستی کے حوالے سے مشقیں شامل کی گئی ہیں آپ کی کتاب میں، لیکن آپ کے اپنے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی خوش خطی کو، اپنی لکھائی کو بہتر بنا سکیں گے، کس طرح سے آپ اپنی املا کی غلطیوں کو بہتر بنا سکیں گے، اپنی املا کی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں گے۔ ہر ٹاپک جب آپ کا چیک ہوگا اس کے بعد آپ کو کریکشن دی جائے گی، کریکشن کے اندر آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس الفاظ کو، اس لفظ کو بار بار لکھنا ہے تاکہ وہ لفظ آپ کو لکھنا آ جائے، آپ کی املا کی جو غلطیاں ہیں وہ صحیح ہو سکیں۔ اس کے بعد آپ کا ایک ٹاپک ختم ہوا، جیسے آپ نے مثال کے طور پہ نظم ہم پڑھ لی ہے، اس کی ساری مشقوں کا کام کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے تیاری کرنی ہے کہ آپ اس کا ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ٹیسٹ لیا جائے گا، اعادہ لیا جائے گا۔ آخر کے اندر گھر کا کام آپ کو دیا جاتا ہے یا آپ کا کام ڈائری میں دیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے آپ کو جو بھی کام ہوم ورک دیا جائے بہتر طریقے سے وہ سر انجام دیجیے۔ جو کام اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ آپ اپنے ٹیچر سے، سبجیکٹ ٹیچر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام کس طرح سے کیا جائے گا، تو وہ آپ کو ان کی ایکسپلینیشن سے، ان کے سمجھانے سے آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ کلاس 6 مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے جو غلطیاں پچھلے سال کی ہیں اس کو آپ نہیں دہرائیں گے اور آپ اس سال کو بہتر سے بہتر بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اپنے کام کو بہتر طریقے سے انجام دیں گے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا بیٹا، اللہ حافظ۔